بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 211۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کر دیا۔ لوگوں نے اسے ڈانٹا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع فرمایا۔ جب وہ اپنے پیشاب سے فارغ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول بہانے کا حکم دیا، چنانچہ اس پر پانی بہا دیا گیا۔ حدیث نمبر 222۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا۔ اس نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا اور فوراً اس پر بہایا۔ حدیث نمبر 223۔ حضرت ام قیس رضی اللہ تعالی عنہ بنت محسن سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنا چھوٹا بچہ لے کر آئیں جو کھانا نہ کھاتا تھا۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس پر چھڑک دیا اور اسے دھویا نہیں۔ حدیث نمبر 224۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قوم کی ڈلاؤ پر تشریف لائے اور وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پھر پانی مانگا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی لایا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا۔ حدیث نمبر 225۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چلا جا رہا تھا کہ آپ ایک قوم کی ڈلاؤ پر دیوار کے پیچھے آئے اور جس طرح تم میں سے کوئی کھڑا ہوتا ہے کھڑے ہو گئے اور پیشاب کرنے لگے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ ہو گیا۔ آپ نے میری طرف اشارہ کیا، چنانچہ میں آپ کے پاس آ گیا، آپ کی ایڑیوں کے قریب کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ آپ فارغ ہو گئے۔ حدیث نمبر 225۔ حضرت ابو وائل سے روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ پیشاب کے بارے میں سختی کیا کرتے اور کہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں جب کسی کے کپڑے پر پیشاب لگ جاتا تو وہ اسے کاٹ ڈالتا۔ حذیفہ نے جب سنا تو کہا، اگر وہ اپنی سختی سے باز آ جائیں تو بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قوم کے گھوڑے پر تشریف لائے اور وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ حدیث نمبر 227۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ بتائیے، ہم میں کسی کو کپڑے میں حیض آئے تو وہ اسے کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسے مل ڈالے، پھر پانی سے رگڑ کر اور دھو کر صاف کرے اور اسی سے نماز پڑھے۔ حدیث نمبر 228۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ فاطمہ بنت حبیش رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک ایسی عورت ہوں کہ اکثر مستحاضہ رہتی ہوں اور ایک عرصے تک پاک نہیں ہوتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ تو ایک رگ کا خون ہے اور حیض نہیں ہے۔ جب تمہارے حیض کا زمانہ آ جائے تو نماز چھوڑ دو۔
اور جب گزر جائے تو خون اپنے جسم سے دھو ڈالو، اس کے بعد نماز پڑھو۔ حشام کہتے ہیں اس حدیث میں اس کے بعد میرے والد نے یہ بھی کہا کہ پھر ہر نماز کے لیے وضو کیا کرو، یہاں تک کہ پھر حیض کا وقت آ جائے تو پھر نماز ترک کر دینا۔ حدیث نمبر 229۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے جنابت کو دھو دیتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کپڑے کو پہن کر نماز کے لیے باہر تشریف لے جاتے، حالانکہ کپڑے میں پانی کی تری باقی ہوتی تھی۔ حدیث نمبر 230۔ حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس منی کے بارے میں پوچھا جو کپڑے پر لگ جائے، تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے اسے دھو ڈالتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے باہر تشریف لے جاتے، حالانکہ آپ کے لباس میں دھونے کا اثر یعنی پانی کے دھبے ہوتے تھے۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شکریہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔